اچھا، تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ شی واز اے ویری ویلدی وومن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فائنینشیل حالات ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ نے دین کے اوپر جو ہے بہت مال لگایا، اپنا جو ہے مال خرچ کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہیں کہ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اور جب ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ فائنینشلی اتنے سٹیبل نہیں ہیں، تو اپنے چچا عباس کو بھی لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں ایک کام ہم کرتے ہیں، چونکہ ابو طالب کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کے بچوں میں سے کوئی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان پہ پریشر کم رہے. تو وہ جاتے ہیں، عباس کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں ایسے کر لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو جب جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے دو بچوں میں سے نا، دو بیٹوں میں سے دو بیٹے جو ہے نا، اپنے بچوں میں سے دو بیٹے ہمیں دے دیں. اور طے یہ پاتا ہے کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، جعفر اور علی لے جاؤ، اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہو تو ان دونوں کو لے جاؤ، پھر آپ جو ہے یو کین ٹیک کیئر آف دم. تو علی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اور جعفر جو ہیں وہ عباس رضی اللہ عنہ لے لیتے ہیں. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ جب بھی میں بات کروں گا تو ان کے بھی میں والدہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو جعفر سے بہت محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے. وہ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ ہی یوزڈ ٹو ریزمبل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مشابہت، ان کا چہرہ بہت ملتا تھا، تو شی یوزڈ ٹو لو ہم اے لاٹ. تو جعفر کو جو ہے وہ عباس رضی اللہ عنہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ نا بڑا جو مجاہد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑا زبردست پوائنٹ لے کے آتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو ہیں، جو کہ غلام آتے ہیں، ٹھیک ہے، غلام آتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے اولاد ہو رہی ہوتی ہے، رقیہ ہیں، زینب ہے، ام کلثوم ہے. اور اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اگر وہ چاہتے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کو یعنی سے خدیجہ دودھ پلا سکتی تھی. she would have taken care of him، جو ہے ان کو دودھ پلا کے. اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے he had his plan. اگر تو وہ دودھ پلا لیتی تو ظاہر بات ہے پھر جو ساری لیگیسی چلتی ہے، یعنی حضرت علی کی شادی نہ ہوتی حضرت فاطمہ سے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی. تو مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. تو حالانکہ اٹ واز ویری مچ پاسبل، یہ جو ہے کیا جا سکتا تھا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے حضرت خدیجہ جو ہے ایمان لے آتی ہیں. اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسٹینڈنگ، حضرت خدیجہ شی اسٹینڈنگ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، بیفور آئی موو آن، ایک چیز میں آپ کو بتانا جو ہے، وہ جو پہلے بتانی تھی وہ میں نہیں بتا پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آنا شروع ہوتی ہے نا، at that time the age of علی رضی اللہ عنہ is 10 years. تو کتنا فرق ہوا آپ مجھے بتائیں؟ علی رضی اللہ عنہ کی عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 years exactly. He is 30 years younger than Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ 25 سال کے تھے نا، تو اس کے آس پاس ہی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا، یعنی اس کے آگے، یعنی جب the prophet age was around 30-32 اس کے آس پاس، یعنی شروع سے ہی اڈاپٹ کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تب سے جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے گھرانہ دیکھا، ان کے ایٹیکیٹس دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے یعنی اسی گھرانے میں پلے بڑھے. تو اب جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، تو علی رضی اللہ عنہ ہی از شاکڈ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر ایک دن پوچھ ہی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا محمد ما ھذا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ What are you guys doing؟ یہ بڑا عجیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا نام تو نہیں لیا ہوگا کہ آپ لوگ what kind of acts you are performing، یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں دین اللہ الذی اصطفاہ لنفسی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے.
وَبَعَثَ بِهِ رُسُلًا، اور اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اے علی بس میں تجھے بلا رہا ہوں، I am giving you the invitation کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ. اور اللہ تعالیٰ وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور میں تجھے اس کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. وَأَن تَكْفُرْ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، اور میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، I am warning you not to obey, not to worship لات and عزا، ان دونوں کی عبادت مت کرو. اچھا all of a sudden اب آپ دیکھیں، ہم نے یہ بات سنی تو ہے، اس ٹائم پہ حضرت علی کی کیا عمر ہے؟ 10 سال. اب امیجن کریں 10 سال ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عمر ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ابھی تم بچے ہو، ابھی جا کے سو جاؤ، 2-3 سال جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا، جب تم تین ایج میں آ جاؤ گے تب میں تمہیں بتانا شروع کروں گا دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہاؤ از ہی ٹریٹنگ علی رضی اللہ عنہ. تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ عموماً دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، خاص کر دیکھا یہ گیا ہے جو بڑے ہوتے ہیں نا گھرانے میں، وہ بچوں کو نا جس طرح رسپیکٹ دینی چاہیے دیتے نہیں ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ان ریٹرن بچے بھی پھر ویسے ہی نکلتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے حال ہے. یو ہیو ٹو گیو رسپیکٹ ٹو دا چلڈرن. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے جو ہے نا بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کو. آپ بچوں کو ٹھیک ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو بھی مائنڈ سیٹ ہے، لیکن آپ ان کو یہ مت سمجھیے گا کہ یار بچوں کو اگر ہم کچھ بتائیں گے تو وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے ان کے دماغ میں بات نہیں آئے گی. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. جو آپ بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے نا، بچے بڑے ہو کے آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ہم بچوں کو بالکل بھی، آپ دیکھیں کوئی بھی، ہم اگر فار ایگزامپل کام کر رہے ہوں، کوئی بک پڑھ رہے ہوں، کسی بھی کام میں بیزی ہوں، ہم بچوں کو بالکل عزت نہیں دیتے. عزت ان سینس یہ نہیں کہ آپ ان کو جو ہے بڑی عزت اکرام کریں، ان سے کم از کم اچھے طریقے سے بات تو کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات تو آئیں. دا وے یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ، آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں تو صحیح. ہوتا یہ ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈبک دیتے ہیں کہ تم چپ کرو، یہ ہے وہ ہے، اور ان ریٹرن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ایسے نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل موقع کا فائدہ اٹھایا اور بالکل پرفیکٹ طریقے سے ان کو جو ہے انوائٹ کیا، دعوت دی اسلام کی طرف. اچھا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا حضرت علی کو، تو کہتے کیا ہے؟ ھذا امر لم اسمع قبل، کہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا امر ہے، ایسی بات ہے میں نے تو کبھی پہلے سنی ہی نہیں. قبل ھذا اليوم، میں نے اس سے پہلے نہیں سنی. فلست بقاد امرا، اچھا میں کوئی اپنی طرف سے کوئی یہ جو ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. حتی احدث به ابو طالب، یہاں تک کہ میں اپنے ابا جی سے پوچھ نہ لوں، مجھے اجازت دے دیں گے تب میں پوچھ لوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہاؤ از دا مینر آف علی رضی اللہ عنہ، ان کے اخلاق کیسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی اپنے ابا جی کے بتائے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسمائلڈ. کہتے ہیں کہ اذ لم تسلم فاکتم، دیکھو میری بات سنو، اگر تم اسلام نہیں نہ لے کے آ سکتے ابھی تو خاموش رہو. کیوں؟ کیونکہ پہلے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا وہ خفیہ طور پہ رہی ہے، کھلم کھلا جو ہے انہوں نے دعوت نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود سوچ لو آرام سے، یو پونڈر اوور اٹ. اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو خاموش رہو، اسلام قبول نہ کرو.